السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے دین کی طرف بلایا، انہیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری سنائی اور اس کے غضب سے ڈرایا، لیکن آپ کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ الٹے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے آگے بڑھی، تب حضرت یونس نے دعا کی کہ اللہ، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے تو ان پر عذاب نازل کر۔ اس کے بعد آپ شہر سے نکل پڑے اور لوگوں سے کہا، تم پر 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے ایک گرمی اس شہر پر بھیجی، یعنی گرم ہوا چلائی۔ لوگ گرمی سے تڑپنے لگے اور پریشان ہو کر حضرت یونس کو کھوجنے لگے۔ جب حضرت یونس نہ ملے تو سب عورت مرد شہر کے باہر ایک ٹیلے پر جمع ہوئے، بچوں کو ان کے ماؤں سے الگ کیا، اس طرح جانوروں کے بچوں کو بھی ان کے ماؤں سے الگ کیا۔ کئی روز تک وہ لوگ روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کو ان پر رحم آیا اور اس عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرت یونس شہر کی طرف واپس ہوئے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہوگا اور قوم تباہ ہو چکی ہوگی۔ راستے میں ابلیس انسان کی صورت میں ملا اور کہا، عذاب تو ان سے ہٹ گیا، اب تم مت جاؤ، نہیں تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ یہاں حضرت یونس سے ایک بھول ہو گئی۔ آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا اور واپس پھر گئے۔ دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی بھی دریا میں ٹھہر گئی۔ کشتی والوں نے کہا کہ کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں بیٹھا ہے، اس لیے کشتی اٹک رہی ہے۔ لوگوں نے چھان بین کی، لیکن کوئی بندہ بھاگا ہوا نہ ملا۔ جب چٹھی ڈالنے کی نوبت آئی تو ہر بار حضرت یونس کے نام سے نکلی، تو مجبور ہو کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس طرح یونس مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ پھر وہ اللہ کی تسبیح کرنے لگے۔ حضرت یونس کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اپنے رب کو انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا مطلب ہے، آپ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، آپ سب کمیوں سے پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ پھر مچھلی نے اللہ کی مہربانی سے ایک کشادہ میدان کے کنارے ان کو اگل دیا۔ اللہ نے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا جہاں انہیں آرام ملا۔ جب بدن میں کچھ طاقت آئی اور آپ تندرست ہوئے، تب اللہ کے حکم سے قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ اس میں ایک بات غور کرنے جیسی ایسی ہے، یہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ انبیاء کی، جو پارہ نمبر 17 میں آتی ہیں، آیت نمبر 87 اور 88، وہ اس طرح سے ہیں، وَجَنَّنِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
فاستجبنا له ونجینا من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ آیت نمبر ہے سورہ انبیاء کی 87 اور 88 میں۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، جب کہ وہ اپنی قوم سے جب کہ وہ ایمان نہ لائے خفا ہو کر چل دیے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر چلے جانے میں کوئی پکڑ نہ کریں گے، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی آپ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، آپ سب کمیوں سے پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ اور اس کے نیچے جو 88 نمبر کی آیت آتی ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی، اور ہم اسی طرح اور ایمان والوں کو بھی مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے آیت نمبر 88 میں۔ وہ اس طرح سے ہے، فاستجبنا له ونجینا من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اس کا ترجمہ پھر سے ایک بار میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دی، اور ہم اسی طرح اور ایمان والوں کو بھی مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے یہاں اپنے لیے یہ قانون بنا لیا کہ جو بھی بندہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نجات اس پہ واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ آیت نمبر 88 میں اس کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب ان قرآن آیتوں کے بعد ایک حدیث بھی سن لیجیے۔ یہ حدیث ہم نے لی ہے مستدرک حاکم سے، یہ اسی سلسلے میں ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو قبول فرماتے ہیں، اور سوال کیا جائے تو پورا فرماتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو 3 اندھیریوں میں پکارا تھا، آپ کے سوائے کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ 3 اندھیریاں جو ہے اس کے تفسیر میں آتا ہے کہ 3 اندھیریوں سے مراد رات کا ایک اندھیرا ہے، دوسرا سمندر کا اندھیرا ہے، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرا ہوتا ہے اس اندھیرا کا ذکر ہے، یعنی 3 اندھیرے ہو گئے۔ تو وہاں سے یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ
کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا مبارک ارشاد نہیں سنا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اس دعا کو اپنی بیماری میں 40 مرتبہ پڑھے، اگر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے، یعنی اگر اس کی موت ہو جائے، تو اس کو شہید کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر اس کی بیماری سے اسے شفا مل گئی تو اس شفا کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کیے جا چکے ہوں گے۔ یہ مستدرک حکیم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اسم شریف بتایا ہے۔ اسم شریف یعنی اللہ کا ایسا اسم جسے پڑھتے ہی فوراً اثر ہو جاتا ہے اور وہ دعا قبول ہوتی ہے، کن فیکن کی طرح۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومنین اور آیت نمبر 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی یحیی و یمیت فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب کسی کام کو فوراً پورا کرنا چاہتا ہے تو بس اس کے متعلق اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔ ابھی درود شریف پڑھا جا رہا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلوات دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ابھی دعا پڑھی جاتی ہے، فتعالی اللہ المالک الملک لا الہ الا هو رب العرش العظیم وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا ترجمہ ہے، تو اللہ سے جو سچا بادشاہ ہے، اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوائے کوئی بھی معبود نہیں، وہ بزرگ عرش کا مالک ہے۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔